قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار محبت سے پھر درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے اختصار کے بعد محترم و مکرم و معزز و محتشم استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ الحافظ القاری غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس بزم کے انعقاد میں معاونین، جملہ احباب، اس ادارے کے منتظمین، بانیان، خدام و جملہ شرکاء، آج کا یہ خوبصورت اور دلاویز پروگرام فہم قرآن کی آج تیسری نشست ہے۔ چونکہ پہلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کے فضائل کو، برکات کو سمجھا تھا، دوسری یعنی گزشتہ نشست کے اندر قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور توقیفی اور اس کی صورتوں کی ترتیب وضعی، پھر سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات، سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء اور اس کی تعوذ و تسمیہ کی تشریحات و توضیحات، اور ابتدائی طور پہ سورہ فاتحہ کی 3 آیات، یہ ہمارا گزشتہ درس پاک میں موضوع تھا۔ آج ہم چوتھی آیہ مقدسہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک روایت تمہیداً عرض کر دوں، صحیح مسلم میں ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، رب فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز اور بالخصوص سورہ فاتحہ، رب فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی اس کی آدھی میری، نصفہا لی و نصفہا لعبدی، آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی، رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی اثنا علی عبدی، تو رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی، رب فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تبارک و تعالی ھذا بینی و بین عبدی، رب فرماتا ہے یہ عبادت کی بات ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی وہ مخلوق ہے میں خالق ہوں، وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں، وہ میرے آگے جھکنے والا ہے اور میری بارگاہ وہ ہے جہاں جھکا جاتا ہے۔ اور آگے وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ تبارک و تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، رب فرماتا ہے یہ جتنی بھی تھی ساری دعا تھی، یہ ساری میرے بندے کے لیے ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے میں اس کا دامن بھر دیتا ہوں۔ تو اب آپ نے غور کیا، 3 پہلی آیتیں، 3 آخری آیتیں، پہلی آیتوں کے متعلق فرمایا یہ وہ ہیں جو خاص میرے لیے ہیں، درمیان والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمائے میری اور میرے بندے کے درمیان یہ راز ہیں، یہ باتیں ہیں ہماری۔ تیسری جو آگے جو اگلی 3 آیتیں ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں جو خالصتاً میرے بندے کے لیے ہیں، وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں۔ تو ہم نے آج جو آیت پڑھنی ہے وہ ہے جو رب کا اور بندوں کا آپس میں باہم مکالمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا یہاں ایک بات کو سمجھ لیں، عربی گرامر کا یہ اصول ہے
گرامیٹکلی اعتبار سے جو ترکیب بنتی ہے جملے کی، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، زید جو ہے وہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول۔ لیکن اگر یہ ترتیب کہیں بدل جائے، مفعول پہلے آ جائے، تو سمجھیے بات خاص ہے۔ مفعول کو اگر مقدم کر دیا جائے تو اس میں کچھ خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص۔ وہ شے جو بعد میں ہے جب آپ اس کو مقدم کر دیں تو وہ حصر و تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے اب یہاں پہ ایاک نعبد، نعبد فعل و فاعل، اور ایاک جو ہے یہ مفعول ہے، لیکن مفعول کو مقدم کر دیا گیا۔ تقدیم اب تخصیص کا فائدہ دے رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو خاص کا لفظ ہے نا، یہ ایاک کے مقدم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اے مالک نہ تو تیرے کسی غیر کی کرتے ہیں اور نہ تیری کر کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تیری کرتے ہیں عبادت اور خالصاً تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد۔ اچھا ایک اور سوال ہے یہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو استعانت پر عبادت کو مقدم کیوں کیا؟ پہلے عبادت کو رکھا پھر استعانت کو رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو پہلے عبادت کا وسیلہ بنایا۔ پہلے عبادت کرو، جب عبادت کر لو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب عبادت کر لو تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ عبادت کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں مستجاب دعا ہو۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور کون سی دعا جلدی سنی جاتی ہے، جلدی قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دعا ایک جو رات کے پچھلے پہر کی جائے اور ایک وہ دعا جو فرض نماز کے بعد کی جائے۔ تو عبادت کو مقدم اس لیے رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ دعا سے پہلے عبادت کو رکھنا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ عبادت لسانیہ بھی ہے، عبادت قلبیہ بھی ہے، عبادت بدنیہ بھی ہے، عبادت مالیہ بھی ہے۔ وہ عبادت جو لسانی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر، یہ عبادت لسانی ہے۔ عبادت قلبیہ وہ جو دل سے ہے، تقوی، خلوص، ورع، زہد، یہ سب کچھ اندر ہے، یہ عبادت قلبیہ ہے۔ اور وہ عبادت جو عبادت بدنیہ ہے، نماز، روزہ، عبادت بدنیہ ہے۔ اور وہ عبادت جو عبادت مالیہ ہے، زکوٰۃ و خیرات، یہ عبادت مالی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، کچھ عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، لسانیہ بھی، قلبیہ بھی، بدنیہ بھی، مالیہ بھی۔ مثال کے طور پہ حج، بندہ سب سے پہلے تو پیسہ لگا کے گیا، یہ مال لگایا اس نے، پھر اس کے بعد جا کر وہ اپنے بدن کے ذریعہ سے کبھی طواف کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، کبھی وقوف عرفہ کرتا ہے، کبھی مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے۔ تو یہ تمام کا تمام معاملہ بدن کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلا معاملہ اس کا کیا ہے؟ وہ قلبی معاملہ ہے، اور قلب کے اندر وہ تقوی بسائے ہوئے ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کے لیے زاد راہ جو ہے وہ ساتھ رکھو، رب فرما رہا ہے۔ اور لسانی معاملہ کیا ہے؟ زبان پہ اس کے ترانہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہاں حج کے اندر چاروں صورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا اگلی بات، عبادت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ المفردات میں آپ فرماتے ہیں العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، عبادت جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کا نام۔ جب بندہ اپنے آپ کو انتہائی زیادہ رب کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں یہ عبادت کا ہے۔ عبادت عاجزی انکساری کی انتہا کا نام ہے۔ ایک بات آپ سمجھیں، یہاں سے یہ پتا چلا کہ عاجزی میں عروج ہے، عاجزی میں عروج ہے۔ عبادت کرتا ہے بندہ تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ اتنی اس کی شان اونچی کر دیتا ہے۔ عاجزی میں نے عرض کی عروج ہے۔ معراج کی شب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، اللہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی لاتے ہیں، رب ذوالجلال نے محبوب سے فرمایا بیما اشرفک یا احمد،
پیارے آج آپ کو کیا کہہ کے بلاؤں؟ اچھا طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، اور کتنی کتنی شانیں آقا کونین رکھتے ہیں، لیکن بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو سمجھیے۔ رب فرما رہا ہے محبوب آپ کو کیا کہہ کے بلاؤں؟ تو سرکار دو عالم کیا عرض کرتے ہیں؟ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیت، مالک آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلاؤ۔ تو ہم معراج کی وہ اٹھان دیکھ رہے ہیں جو سرکار عاجزی کر رہے ہیں، اسے بھی تو دیکھیں نا۔ امام الانبیاء علیہ السلام بندگی کو طلب کر رہے ہیں، مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا۔ پتا چلا عروج اسی کو ملتا ہے جو مقام بندگی کو سمجھتا ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں امام ربانی ایک بڑی خوبصورت بات لاتے، کہتے ایک مکالمہ اور بھی ہوا تھا۔ رب نے فرمایا تھا کہ یا محمد انما انت وما سواک خلقت لاجلک۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب ایک تیری ذات ہے بس، باقی تیرے سوا جو بھی ہے وہ تو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ۔ محبوب ایک تیری ذات ہے، باقی جو بھی ہے تیرے لیے بنایا ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا اعزاز رب نے دیا۔ سرکار کا جواب سنیے، اللہ اکبر، کمال عاجزی اور انکساری والا جواب۔ رب فرما رہا ہے محبوب سب کچھ تیرے لیے بنایا، ایک تیری ذات ہے۔ تو آقا کونین عرض کرتے اللہم انت وما انا، اے اللہ بس تو ہے میں بھی نہیں۔ اللہم انت وما انا، پروردگار تو ہے میں نہیں۔ رہ گئی بات تیرے سوا کی، وما سوا کا ترکت لاجلک، مولا تیرے سوا جو بھی ہے وہ تو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ تو عبادت میں عاجزی اور انکساری ہے۔ اگلی بات ایک اور سمجھیے، عبادت میں تعظیم ہوتی ہے، تعظیم نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت میں تعظیم ہے، بندہ جب حد درجے کی تعظیم بجا لاتا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ کہے گا تم تو شرک کر رہے ہو۔ کسی جگہ پہ کوئی دوزانوں بیٹھ گیا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور عبادت آپ بندوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہر تعظیم عبادت نہیں ہوا کرتی، اس کانٹیکسٹ میں جو رب کی عبادت کا کانٹیکسٹ، اس کے اندر ہر تعظیم عبادت نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب میں ایک روایت ہے، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے نہیں ہیں، چہرے پہ اور اس کے بدن پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہے، یعنی گرد بھی نہیں ہے۔ کہتے وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے بس کیسے ہے، فجلس فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذہ، دو زانوں بیٹھتا ہے، کیسے؟ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں نا ویسے حضور کے سامنے بیٹھتا ہے، گھٹنے گھٹنوں کے برابر کرتا ہے، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ ایسے رکھتا ہے۔ اب بتاؤ نا، ہم بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے یوں بیٹھ رہا ہے، دو زانوں بیٹھ رہا ہے اور ہاتھ اپنے اپنے گھٹنوں پہ رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مل ایمان مل اسلام مل احسان مت الساعہ، سرکار ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ سرکار ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جواب لے کے جب جاتا ہے تو حضور پوچھتے ہیں جانتے ہو کون تھا یہ، جانتے ہو کون آیا تھا؟ عرض کرتے آقا آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، فرمایا جبریل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ نے بات سمجھنی ہے، جو نقطہ ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جبریل آئے تھے اور دین سکھانے آئے تھے۔ جب جبریل دین سکھانے آئے ہیں تو اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، ہر ایک سوال جبریل امین نے بعد میں کیا ہے، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ بتایا ہے کہ پہلے ادب ہے، ہر ایک شے سے پہلے دولت ادب ہے، ادب نہیں ہے تو انسان کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اجعل علمک ملحن و ادبک دقیقا، رب تجھے نمک جتنا علم دیتے تو آٹے جتنا ادب پیدا کر۔ رب تجھے ایک چھٹانک علم دے دے تو ایک من جتنا ادب پیدا کر۔ آج لوگ کہتے ہیں علم کتاباں پڑھیاں پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیا میں نے، میرے پاس بڑا نالج ہے، میں بڑا کتابی بندہ ہوں۔ میں نے پاس تیرے پاس ادب نہیں ہے تو تیری کتابیں تیرے کام نہیں آئیں۔ ہاں دولت ادب نہیں ہے تو کتاب کام نہیں آنی، یہ بات یاد رکھیے۔ ادب پہلے ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔
जिना अदब कीता ओ तर गए ने, बेअदब ता सड़ सड़ मर गए ने। ओ जिदी शान नु रब बयान करे भला कौन ओदा नुकसान करे, ते जिदे जिक्र नु रब बुलंद करे केड़ा जमे ओनु बंद करे। तो दौलत अदब जो है ये जरूरी है। तो बात ये अर्ज कर रहा हूं कि ये पहलू है, हर ताजीम जो होती है उसको आप इबादत के साथ जोड़ के शिर्क के खाते में ना डालें। लेकिन एक बात और समझिए, कुछ ताजीम के अंदाज ऐसे हैं जो रब की बंदगी के साथ इतने खास हैं कि आप वो बंदों के लिए नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सजदा आप नहीं कर सकते, गैरुल्लाह को आप सजदा नहीं कर सकते। और यहां ये बात भी अर्ज करूंगा, जितने भंगी, चरसी और अफयून पीने वाले और जितने जो है वो कड़े पहनने वाले और टल पहनने वाले और नहाए हुए जिनको साल बीत गया हो, सारे उठा के लोगों ने अहले सुन्नत व जमात के खाते में डाला। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे सारे मलंगों का अहले सुन्नत तो क्या पूरे के पूरे इस्लाम और दीन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक रिसाला है फतावा रज़विया में जो शामिल है, अज़ुब्ततुज़ ज़किया लितहरीमी सुजूद तहिया। आला हज़रत ने 112 सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिसाला लिखा है, उसका नाम अज़ुब्ततुज़ ज़किया लितहरीमी सुजूद तहिया, सजदाए ताज़ीमी की हुर्मत पर रिसाला है पूरा। ताज़ीमी सजदा आप नहीं कर सकते गैरुल्लाह को। और लोग कहते हैं अहले सुन्नत ये कर रहे हैं। आला हज़रत का मौक़िफ़ देखे, फरमाते हैं जिस तरह शराब और खिंजीर हराम है उसी तरह गैरुल्लाह के आगे झुकना हराम है, गैरुल्लाह को सजदा करना भी उसी तरह हराम है। फरमाते हैं सजदा करना तो दूर की बात है, अगर कोई बंदा किसी बंदे के आगे झुक के सामने वाली मिट्टी चूम रहा है, कहते ये भी हराम है। बकदरे रुकू अगर अपने आप को झुका रहा है ये भी ममनू है। फरमाते मेजार पे भी जाओ तो पांव की तरफ से अंदर दाखिल हो जाओ, मवाजा की तरफ, चेहरे की तरफ 4 हाथ के फासले पे पीछे हट के आहिस्ता सा सलाम करो, फिर कुछ कलामे पाक पढ़ के इसाले सवाब करो, फिर उनका वसीला दे के रब की बारगाह में दुआ करो। तरीका ये है। और अगली बात समझिए, दीगर मज़ारात तो दीगर हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं बारगाह मुस्तफा में भी जाओ ना, आका कौनैन के दर अक़दस पे जाओ तो कहते दीवारे करीम, लफ्ज बोलते हैं आला, दीवारे करीम, करीमों की जो दीवार है ना, जो रोज़े अक़दस की दीवार है, आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ना छुओ, ना चूमो, ना चिमटो। तवज्जो कीजिए इस बात पे, ना उसको छूना है, ना चूमना है, ना चिमटना है उसके साथ, ना तवाफ करना है आका कौनैन के रोज़े अक़दस का, ना सजदा करना है। अच्छा तवाफ और सजदा तो समझ में आता है, नहीं करना। ये चूमना लिपटना ये तो इश्क वाले बड़ी वारफ्तगी से किया करते हैं। आला हज़रत फरमाते ना करो, खुद आला हज़रत वजाहत करते हैं, फरमाते इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बेअदबी का खतरा है, इसमें बेअदबी का खतरा है, कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। अब बेअदबी का खतरा कैसे है? अब बड़े लोगों की बड़ी बात है, बताना ये चाहते हैं, ये सोच होश कर, तू हाथ लगाने लगे, तेरे हाथ इस काबिल है? तू लिपटने लगे आका कौनैन की दीवार के साथ, तेरा सीना इस काबिल है? अल्लाह, मुझे यहां ख्वाजा गुलाम फरीद ताजदार कोट मिठन याद आते हैं। आका कौनैन के दर अक़दस पे जाते हैं, लोग कहते हैं जनाब ये जाली मुबारक को चूम लीजिए, मौका मिला हुआ है। तो ख्वाजा साहब पता क्या कहते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद ताजदार कोट मिठन रहमतुल्लाह, लोग बारहा इसरार करते हैं जनाब मौका बना हुआ है चूम लीजिए। तो आप फरमाते हैं मैं जब चूमने के लिए आगे बढ़ता हूं ना तो मेरे अंदर से जो इसका मुफ्ती है ना मुझे आवाज देता है, गुलाम फरीद होश कर, तेरा मुंह है इसका। ये वो ख्वाजा साहब है जो कहते हैं हार थी मां तेंडे गल दावे माही, मैं तेंडी नजरों दूर न थी मां, या थी मां तेंडे पैरां दी मैं जुत्ती नित कदमा हेठ मदीमा, ते इज्ज नयाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीमा, ते गुलाम फरीदा मुख दिल बरदा मैं वेख वेख के जी। अगला जुमला है व इय्याका नस्तईन, इबादत की बात अभी तक हमने की है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा यहां भी खुसूसियत है, खास तुझी से मदद चाहते हैं। अब इस जुमले को लेकर भी कई लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा खास मदद अल्लाह से है, किसी और को नहीं पुकारना, किसी और से मदद के लिए जो है वो ताल्लुक नहीं जोड़ना, हत्ता कि वसीले का भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी रब ने फरमाया इय्याका नस्तईन, खास अल्लाह से मदद। मैंने कहा ये भी तो कुरान में आता है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सूरह बकरा में आयत नंबर 86 में फरमाया कि सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो। पता चला वसीला जायज है,
اور یاد رکھیے وسیلہ دو طرح کا ہے، عبادات کا بھی ہے یعنی اعمال کا بھی ہے اور افراد کا بھی ہے۔ وسیلہ اعمال کا بھی ہے اور افراد کا، دونوں کا ہے۔ جہاں تک بات اعمال کی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، ان دونوں اعمال کے ذریعے سے۔ پھر بخاری و مسلم کو دیکھیے حدیث غار، وہ جو غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آگے پڑ گیا تھا، اب اندر بیٹھ کر ایک نے والدین کی فرما برداری کا وسیلہ دیا، ایک نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنے کا وسیلہ دیا قدرت کے باوجود، اور ایک نے تیسرے نے کیا کہا، مولا امانت تھی میں نے خیانت نہیں، کہ وسیلہ دیا۔ رب ذوالجلال کا کرم ہوا، اعمال کے وسیلے کی برکت سے پتھر ہٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ اس کا مطلب وسیلہ دیا جا سکتا ہے اعمال کا۔ افراد کے وسیلے پہ آئیے، زندہ کا بھی وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا بھی جائز ہے۔ المعجم الصغیر کے اندر جو روایت حضرت عثمان بن حنیف سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے جناب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی، توجہ نہیں کر رہے میری طرف، میرا کوئی مسئلہ ہے، میری بات ہی نہیں سن رہے۔ ان کا تو یوں کر، تجھے وہ وظیفہ نہ بتاؤں جو سرکار نے ایک نبینے کو بتایا تھا، وہ وظیفہ تجھے بتا دوں جو آقا کونین نے ایک نبینے کو بتایا تھا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہتے تجھے بتاتا ہوں، ایک نبینہ سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ جو اگلا حصہ ہے روایت کا، یہ امام ترمذی بھی لاتے ہیں، یہ امام ابن ماجہ بھی لاتے ہیں، یہ امام بہقی دلائل النبوہ میں بھی لاتے ہیں، یہ امام علی المتقی کنز العمال میں بھی لاتے ہیں، یہ امام حاکم اپنی مستدرک الصحیحین میں بھی لاتے ہیں یہ حصہ۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا، نبینہ آ گیا، عرض کرتا ہے سرکار بصارت نہیں ہے، کرم کیجئے۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا، نبینے جو ہیں یہ بصارت دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بھائی یہ عطا کرنا تو رب کا کام ہے، سرکار کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ آج لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے زیادہ قریب۔ میں نے کہا وہ گھر بیٹھ کے دعا کرتے، انہیں اس آیت کا نہیں پتا تھا؟ یہ آیت کیا 1400 سال بعد آج نازل ہو رہی ہے، پہلے بھی تو پتا تھا نا؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ پتا چلا انہیں یہ پتا تھا جو بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، پر آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ عرض کرتے سرکار کرم کیجئے، فرمایا صبر نہیں کر لیتا تو؟ صبر کر لے تو فائدہ ہے۔ عرض کرتے سرکار کر لوں پر عبادت کے لیے آنے جانے میں دشواری ہے، عبادت نہیں کر پا رہا۔ سرکار نے فرمایا اچھا وضو کر اچھے طریقے سے، 2 رکعت نفل پڑھ، بیٹھ جا، فرمایا دعا کر جیسے میں سکھا رہا ہوں۔ اب دعا سمجھیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام دعا کیسے سکھا رہے ہیں؟ فرماتے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے دعا کر۔ دعا یوں کر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں تیرے رحمتوں والے نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ۔ یہ دعا سرکار سکھا رہے ہیں، یوں دعا کر، اور پھر یوں کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ یوں دعا کر اور یہ کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اپنی اس حاجت کے لیے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ کہہ کہ پھر کہ یا اللہ نبی کے وسیلے سے میری مشکلوں کو آسان کر۔ اب یہ دعا کی، عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی اس نے دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے، رب ذوالجلال نے اس کی بے نور آنکھوں کے اندر نور بھر دیا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا، ابھی ہاتھ بھی نہیں چہرے پہ پھیرے، مجلس بھی برخاست نہیں ہوئی، نور آ چکا ہے۔ تو فرمایا تو بھی یوں دعا کر۔ اچھا ایک بات سمجھیں، حضرت عثمان بن حنیف نے جو حدیث سنائی وہ حضور کی ظاہری حیات کی ہے، اب بعد میں جس بندے کو دعا سکھانے لگے ہیں یہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ وسیلہ سرکار کی حیات میں جائز ہے بعد میں نہیں، تو وہ بعد والے کو کہتے تو سرکار کی حیات میں میرے پاس آتا، ظاہری حیات میں تو میں تجھے دعا دیتا، تو وہ دعا پڑھ لیتا، مشکل ٹل جاتی، لیکن اب تو سرکار کے وصال کے بعد آیا، اب تو وہ دعا کام نہیں آئے گی۔ نہیں، صحابی کا یہ عقیدہ نہیں، ابھی بھی وہ دعا جو پہلے والی ہے سرکار کی ظاہری حیات والی، اب بھی وہ دعا سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یوں دعا کر
جب انہوں نے بیٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی نا، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کے پاس گئے نا تو آپ نے خود باہر ابھی کھڑے تھے، دربان بھیج کے اندر بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، مال و متاع بھی دیا، سارے مسئلے بھی ان کے حل کر دیے۔ واپس حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آئے، آگے کہتے جناب مہربانی آپ نے میری سفارش کر دی تھی۔ کہتے میں نے تو کوئی نہیں کی، انہوں نے اس بار تو مجھے دربان بھیج کے اندر بلا لیا، مجھے نوازا بھی، روپے پیسے بھی دیے، درہم و دینار بھی دیے، یہ بھی کہا کہ آئندہ کبھی کام ہوا تو آ جانا۔ فرمایا میں نے سفارش نہیں کی، تجھے یاد نہیں تو نے دعا کیا کی تھی؟ تو نے ادھر وہ دعا کی ہے، ادھر رب ذوالجلال نے ان کے دل کے اندر تیری محبت بھی ڈال دی ہے، تیرا پیار بھی ڈال دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت اللہ سے ہے، پر رب کے بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں جائز ہے۔ ظاہری حیات میں بھی، بعد از وصال بھی۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں جو امام حاکم اپنی مستدرک علی الصحیحین میں لاتے ہیں، یہی روایت دلائل النبوہ میں امام بہقی بھی لاتے ہیں، یہی روایت امام علی المتقی کنز العمال میں بھی لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد بڑی کرموں والی خاتون ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے وصال پہ سرکار نے فرمایا اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کی سرکار اتنا آپ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا گھر کے اندر دسترخوان پہ جب بیٹھتے تھے نا، کھانا پہلے بھی مجھے بچا کے جو ہے وہ کھلا دیتی تھی، بعد میں میرے لیے اچھی اچھی چیزیں بچا کے رکھ بھی لیتی تھی، جب سب چلے جاتے پھر مجھے کہتی بیٹے میں نے تیرے لیے بچا کے رکھا۔ تو میرے ساتھ بڑا ہی پیار، بڑی محبت کا اظہار کیا، اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اور سرکار نے ان کے وصال پہ قبر میں جب اتارا گیا دعا پتہ کیا دی؟ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دعا کا ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے۔ اللہم اغفر لی امی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت کر۔ حضور نے ماں کہا ہے، ماں کون؟ فاطمہ بنت اسد۔ اور اگلی بات وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، یا اللہ ان کو قبر کے سارے سوال سکھا دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو کشادہ اور وسیع کر دے۔ اگلی بات سمجھنے والی ہے، بِحَقِّ نَبِيِّكَ، اپنے نبی کے وسیلے سے، ظاہری حیات میں وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، پاک پروردگار میرے وسیلے سے اور ان سارے نبیوں کے وسیلے سے جن کا وصال مجھ سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو ظاہری حیات کا وسیلہ بھی جائز، بعد از وصال بھی جائز۔ تو عبادت و استعانت بات ہو گئی، آگے بڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا اب یہاں ایک چیز سمجھیے، اب یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، چونکہ یہ دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ ثابت رکھ، مختلف لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ وجہ ذہن میں رکھیں، یہ دعا ہے اور دعا کے اندر وہ دعا بڑی برکتوں والی ہوتی ہے جس میں دیگر مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ رب دعا کا ادب سکھا رہا ہے، کلا اپنے لیے دعا نہ کر، جب دعا کر تو سب کے لیے دعا کر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں، سرکار نے ارشاد فرمایا ان اسرع الدعاء الى الاجابہ دعاء الغائب للغائب، فرمایا سب سے زیادہ جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے نا وہ اس بندے کی ہوتی ہے جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور فرمایا جو دوسروں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے نا، رب ذوالجلال فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ میرے بھائی کو عطا کر، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی دے اور اس کو بھی دے، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگتا ہے۔ اس لیے دعا کا ادب سکھایا گیا، دعا میں جمع کے لفظ استعمال کرو، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب آگے لفظ ہے الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ امام ابن کثیر ایک عبارت لاتے ہیں، فرماتے ہیں اجتماعت الامت من اہل التاویل علی ان الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذی لا اعوجاج فیہ، کہتے ہیں امت کا اس بات پہ اتفاق ہے صراط مستقیم اس سیدھے راہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ ایک اور روایت اسی پہ رکھ دیتا ہوں، مسند احمد سے، راوی کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمارے درمیان بیٹھ کے خط لنا رسول اللہ خطا فقال ھذا سبیل اللہ، حضور نے ایک لکیر کھینچی لمبی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔
ثم خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں کئی خط بنا دی، 1 2 3 4 کتنی لکیریں بنا دی. فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، فرمایا یہ جتنے بھی دائیں بائیں راہ ہیں، ہر راہ کے سرے پہ شیطان بیٹھے اپنی طرف بلا رہا ہے. فرمایا درمیان والی لکیر سیدھی پہ رہو، درمیان والے سیدھے رستے پہ رہو. اب یہ جو سیدھا رستہ درمیان والی لکیر ہے یہ کیا ہے؟ سنیے گا، محبت برے اقوال ہیں جو علامہ ابن کثیر بھی لائے، امام حاکم اپنی مستدرک میں بھی لائے. ایک قول، راوی کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں الصراط المستقیم، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن ہے، کتاب اللہ، حبل اللہ الممدود، یہ اللہ کی رسی ہے، حبل المتین، و نور مبین، و شفاء النافع، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ روشن نور ہے، یہ نفع دینے والی شفا ہے. وَنَصِيحَةٌ لِمَن تَمَسَّكَ بِهِ وَنِجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَ، یہ جو قرآن کو تھام لیتا ہے اس کے لیے نصیحت بھی ہے، جو قرآن کا تابع دار بن جاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ. اللہ یا رسول سمجھیے گا بات کو. دوسرا قول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصراط المستقیم هو الدین، صراط مستقیم دین ہے. تیسرا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بہت لطف آئے گا اس کو سمجھیں گے تو. ان سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، وہ سرکار ہیں اور آپ کے دونوں یار ہیں. ہائے ہائے، آقا کونین ہیں اور آپ کے دونوں یار ہیں. کسی نے یہ جا کر ابو العالیہ کہتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں نے جا کے امام حسن بصری کو کہا میرے استاد جی کہہ رہے ہیں صراط مستقیم حضور ہیں اور آپ کے دونوں یار ہیں. تو امام حسن بصری کہتے ہیں صادق ابن عباس و نصح، کہتے اللہ عبداللہ ابن عباس پہ رحم کرے، انہوں نے سچ بھی کہا اور حق کی بات کی. کہتے واقعتاً صراط مستقیم ہوا رسول اللہ و ابو بکر و عمر، صراط مستقیم سرکار کی ذات ہے اور ابو بکر ہیں اور فاروق اعظم. یہ صراط مستقیم. ایک روایت بھی سن لیجئے جو امام بہقی شعب الایمان میں لائے. سرکار نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد دو کا دامن تھام کے رکھنا، ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے. اگلی بات ایک اور بھی صراط مستقیم کے متعلق قول جو امام ابن کثیر لائے، فرماتے بات یہاں تک نہیں، جمیع خلفائے اربع جو ہیں، خلفاء جو آقا کونین کے ہیں اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت بشمول سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، کہتے جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں یہ سارے کے سارے صراط مستقیم ہیں. اچھا یہاں آقا کونین کا فرمان بھی آپ کو سنا دو. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ، فرمایا تم پہ میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، فرمایا ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. سرکار نے یہ تھامنے کا درس دیا. تو یہ صراط مستقیم کہہ رہا. اب اس کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے یہ صراط مستقیم کے مطابق زندگی ہے. اچھا اگلی بات سمجھنے کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. بندے نے وضو کیا، نماز میں آ کے کھڑا ہے، سیدھی راہ پہ نہیں ہے، وضو کیا ہے، بندگی میں آ کے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، توفیق ملی ہوئی ہے نا. تو پھر یہ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا سبب ہے سمجھ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول، سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان اور حضرت ابی بن کعب کا فرمان. فرماتے ہیں اہدنا کا مطلب ہے ثبتنا، یا اللہ سیدھی راہ دکھا تو دی ہے، اس پہ ثابت رکھ. کیوں؟ بڑے بڑے برج ہم نے آج کے دور میں الٹتے دیکھے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ الٹتے دیکھے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ. امام حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری کے اساتذہ میں بھی ایک بزرگ شامل ہے، وہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو ملا ہوں اور میں نے ہر صحابی کو روتے دیکھا ہے. پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان والا معاملہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے. حالانکہ رب نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سکھا کے یہ بتایا گیا کہ سیدھے راہ پر چل بھی پڑے ہو پھر بھی کہتے رہو مولا ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رکھنا. کیونکہ ایک دعا ہے سرکار سکھاتے ہیں
اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دل پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی بندگی پہ ثابت رکھ۔ مطلب کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم ثابت قدمی کی دعا ہے۔ اگلی بات پھر قرآن نے خود واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ افسوس کی بات یہ ہے آج لوگ کہتے ہیں رب کی بات کرو بس، بندوں کو چھوڑ دو، اور ایک لفنگا ایسا بھی اٹھا ہے جو جملہ وہ باب شاہی کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر بندوں کو مائنس کر کے کوئی شریعت ہوتی نا، بندوں کو نکال کے، تو رب ذوالجلال اتنے پہ اکتفا فرما دیتا اہدنا الصراط المستقیم، بندوں کی بات ہی نہ کی جاتی۔ لیکن بتانا یہ تھا سیدھی راہ پہ بھی چلنا ہے اور میرے بندوں کا دامن پکڑ کر بھی چلنا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انعام والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ پتہ چلا ان تمام کے رستے پہ چلنا یہ صراط مستقیم ہے، اور ان کی تابع داری کرنا یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اچھا اگلی بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ نہ چلانا جو بہک گئے۔ ترمذی شریف میں مغضوب علیہم سے مراد جو ہیں وہ یہودی ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ گویا بندہ یہ دعا کر رہا ہے نماز میں، یا اللہ مجھے نہ یہودیوں کی راہ پہ چلا نہ عیسائیوں کی راہ پہ چلا، اور اصل بات یہ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے مصطفیٰ کے رستے پہ چلا، مجھے سرکار کے رستے پہ چلا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں اس کا ایک اور معنی بھی ہے، غیر المغضوب، مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو بد عمل ہیں، برے اعمال والے، اور ولضالین سے مراد بد عقیدہ ہے۔ گویا بندہ یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ نہ تو فاسقوں اور فاجروں کی راہ پہ چلا اور نہ بد عقیدہ کی راہ پہ چلا، یا اللہ نیکوں کی راہ پہ رکھ اور سچے سچے عقیدے والوں کی راہ پہ رکھ۔ یہ دعا کی جا رہی۔ مجدد پاک کے ایک قول نقل کر دیتا ہوں یہاں پہ مکتوبات سے۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی چلا جاتا ہوں جی بس ان کی محفل میں، میں ویسے میں سب کی سن لیتا ہوں۔ سنیں اپنے ایسے لوگ، میں سارے نہیں سن لینا جی۔ میں ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہوں یار یہ تو لاوارث بندوں کا کام ہوتا ہے، مالکوں والے تو ایسے نہیں کرتے۔ یہ تو بے لجے جو ہوتے ہیں، لاوارث بندے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جو مالکوں والا ہوتا ہے جس کا کوئی وارث ہے وہ تو سب کی نہیں سنتا، وہ تو کہتے ہیں میں سائیوں والا ہوں، مالکوں والا ہوں، جو تلقین ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ اپنانا کہ سب کی سن لیتا ہوں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ضرر صحبت مبتدع فوق ضرر صحبت کافر است، کہتے ہیں اتنا نقصان کافر کی سنگت نہیں کرتی جتنا نقصان بد عقیدہ کی سنگت کرتی۔ کافر کی صحبت بھی نقصان دے لیکن بد عقیدہ بندے کی صحبت بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہے۔ تو بد عقیدہ سے اپنے آپ کو بچائیے، عقیدے کے لٹیروں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے دامن کو بچا کے رکھیے تاکہ عقائد و نظریات کا تحفظ ہو۔ یہ جو سب کو سن لینے کا نظریہ ہے نا، اس سے انسان بہک جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا میجورٹی کے ساتھ رہو، جمہور کے ساتھ رہو۔ آپ دیکھیے نا آغاز سے لے کر اب تک جمہور کہاں پہ ہیں؟ میجورٹی کون ہے؟ سواد اعظم کون ہے؟ وہ عقیدہ اور نظریہ جو آقا کونین نے دیا، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، محدثین نے اپنایا، فقہاء نے اپنایا، اور ائمہ اربعہ نے وہ نظریہ اپنایا، اور آگے آج تک جو نظریہ چلا آ رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنایا، مجدد الفسانی نے اپنایا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنایا، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے اپنایا، حضرت پیر سیال نے اپنایا، اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی نے اپنایا۔ وہ نظریہ میجورٹی کا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ۔ تو سرکار نے فرمایا ادھر ادھر پھرنے کی بجائے اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کے پیچھے چلو۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، سمیٹ رہا ہوں بس بات کو۔ سرکار نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، فرمایا جیسے بکریوں کے لیے بیڑیا ہوتا ہے انسانوں کے لیے بھی بیڑیا۔ عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیطان ہے۔ اب بکریوں کا بیڑیا بھلا کون سی بکری کو پکڑتا ہے یہ بھی سمجھیے۔ آج کل کئی لوگوں کو یہ بھی وہ کہتے ہیں میں نا سیدھا سادہ مسلمان ہوں، کسی فرقے کو میں نہیں مانتا، کسی کے ساتھ میں جڑا، میں سیدھا سادہ ہوں۔ یہ سیدھے سادے کا کنسپٹ بھی شریعت سے سمجھ لیجیے۔
تو سرکار نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کا بھیڑیا ہے، اب بکریوں کا بھیڑیا کون سی بکری پکڑے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ گروپ سے بکری نکال کے لے جائے؟ نہیں. یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیہ، جو بکری وکری ہو کے چلتی ہے نا، وہ کہتی ہے میرا اپنا ہی نظریہ ہے، میں سیدھی سادی ہوں. جماعت سے الگ ہو کر جو علیحدہ کنارے لگ کے چلتی ہے، بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے. فرمایا اسی طرح جو بندہ جماعت سے الگ ہو کے چلتا ہے، شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے. تو عرض کی آقا کیا کریں؟ فرمایا علیکم بالجماعت والعامہ، فرمایا جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو. جو بھلے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے نا، اللہ کا کرم جب بھلے لوگوں پہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی کرم اور فضل کی برسات ہو جایا کرے. تو دیگر سورہ فاتحہ سے متعلقہ بہت سارے مسائل بھی ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے. رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیق الا باللہ.